ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شمون، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ امبر جو سبھی بچوں پر نظر رکھتی انہیں پڑھا رہی تھی، شمون پر نظر پڑتے ہی اس نے سخت لہجے میں پوچھا، سبق پر آپا؟ شمون نے تیزی سے نگاہیں اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کی سخت نظروں کو خود پر محسوس کر کے تیزی سے سبق پر نظر جما گیا کہ کوئی بعید نہ تھا وہ اسے تھپڑ بھی رسید کر دیتی۔ سبق پر ہی ہونا چاہیے، ایک بار پھر سخت مگر جتاتے لہجے میں کہہ کر اس نے دوسرے بچوں کو پڑھا کر آگے سبق دینا شروع کر دیا تھا۔ مگر اب کی بار وہ شمون پر ضرور دھیان رکھ رہی تھی، جو ان سب بچوں میں سے زیادہ شرارتی بچہ تھا، اور تب تک اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ کوئی شرارت نہ کر لیتا، جس پر وہ بے حد جھنجھلاتی تھی اور کبھی کبھار بے حد چڑ بھی جاتی تھی، جو اس کے منع کرنے اور سزا دینے کے باوجود باز نہیں آتا تھا، اور اس سے نہ جانے کیسے آنکھ بچا کر وہ شرارت کر ہی جاتا تھا۔ ابھی بھی اس نے دوسرے بچوں کو سبق پڑھا کر شمون کی طرف نگاہ کی تو غصے کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں اٹھی، کیونکہ شمون اپنی جگہ سے غائب تھا۔ شمون! وہ بلند آواز میں اسے پکارنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے شمون یقیناً یہیں اس کے آس پاس ہی تھا۔ عباس، پتہ کرو شمون کہاں ہے اور اسے واپس لے کر آؤ۔ آج اسے سزا دے کر ہی رہوں گی، اور ایسی سزا کہ آئندہ شرارت کرنے کا نہیں سوچے گا۔ اب بس بہت تنگ کر لیا اس نے، اور بہت سہ لیا ہم نے۔ امبر کے لہجے میں شدید غصہ تھا، جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اب کی بار شمون کو عام سزا نہیں دے گی بلکہ سخت سزا دے گی۔ اب اس سزا کی نوعیت کیا ہونے والی تھی یہ تو باقی سب کو تب ہی پتہ چلتا جب شمون کو ڈھونڈ کر لایا جاتا۔ امبر کالے عبائے اور کالے نقاب یعنی مکمل پردے میں تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے غسیلے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھے، لیکن اتنا تو ضرور ہی جانتے تھے کہ وہ شدید غصے میں ہے، کیونکہ اس کا غصہ اس کی سیاہ آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ اس کا حکم سن کر عباس نے اپنی آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور 1 منٹ میں ہی آنکھیں کھول دی۔ آپا، وہ تو گھنٹہ گھر میں ہے۔ عباس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ زور سے گھنٹی بجی، جس پر سبھی بچے یک لخت غائب ہو گئے، اور نہ صرف وہ بچے غائب ہو گئے بلکہ وہ بھی واپس اپنے گھر میں اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خود کو اپنے کمرے میں پا کر اس نے بے ساختہ سر تھام لیا۔ شمون نے گھنٹہ گھر میں جا کر چھٹی کی گھنٹی بجا دی تھی، اور یہ گھنٹی آٹومیٹک رکھی گئی تھی کہ اس کی بجتے ہی وہ سب بچے جو جنات تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاتے، اور امبر جو کہ انسان تھی وہ اپنے گھر، وہاں وہ جنات کے بچوں کو عربی سکھانے جاتی تھی۔ آج تم جلدی نہیں آ گئی؟ اس کی اماں نے اسے دیکھا تو چونک کر پوچھا۔ ہاں، ایک بچے نے شرارت سے گھنٹی بجا دی تھی، جس کی وجہ سے آٹومیٹک جادو کے ذریعے میں گھر پہنچ گئی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر کل شمون کو سبق سکھانے کا سوچتے ہوئے نقاب اتار کر برقع اتارنا شروع کیا، جبکہ اس کی ماں اس کے لیے جا کر پانی لے آئی تھی۔ تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس کی ماں نے نہ جانے کیا سوچ کر کہا تھا، مگر ان کی بات سن کر وہ تعجب سے اپنی اماں کو دیکھنے لگی اور ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھام کر بیڈ پر بیٹھ کر پانی پیتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں چھوڑ دوں، اور آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ تجسس بھی تھا کہ آخر اس کی ماں کو اب یہ خیال کیوں آیا، جب اسے جنات کی دنیا میں جا کر جنات کے بچوں کو عربی سکھاتے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ کیونکہ مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے، اس کی اماں نے کہا تو وہ مزید تعجب میں گھری۔ ڈر کیسا؟ اور میں کون سا پہلی بار وہاں گئی ہوں جو آپ کو ڈر لگنے لگا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اسے واقعی اپنی اماں کے ڈر کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ جنات خطرناک ہوتے ہیں، یہ جس انسان پر قابض ہو جائیں اسے چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ انسان کے مرنے پر ہی اسے آزاد کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہاں سے کوئی جن زیادہ تمہاری خوبصورتی پر عاشق ہو کر تم پر ہمیشہ کے لیے قابض ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جنات تمہیں ہمیشہ کے لیے وہاں قید کر لیں۔ اس کی اماں نے اپنے خدشے بیان کیے تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا اماں،
اور وہاں کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں وہاں مکمل پردے میں ہوتی ہوں اور کسی کو اجازت نہیں اس جگہ کے آس پاس بھی پھٹکنے کی جہاں میں ان کے بچوں کو عربی سکھاتی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کی تسلی اور تشفی کروانی چاہی، مگر اس کی ماں اب بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر پھر بھی اس کی ماں نے کچھ کہنا چاہا جب امبر نے تیزی سے اپنی ماں کی بات کاٹی اور کہا کہ میں وہاں سے کام نہیں چھوڑ سکتی اماں، میں وہاں بچوں کو پڑھاتی ہوں، تبھی ہم ان آسائشوں کو جی رہے ہیں جن کو جینے کا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جنات مجھے دولت دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری غریبی ختم ہو گئی ہے۔ ان کی دی ہوئی دولت کی وجہ سے بڑی آپا کی شادی ہو گئی، چھوٹی بہن اچھے کالج میں پڑھ رہی ہے اور بھائی شہر کے سب سے اچھے اسکول میں۔ یہ ان کی دولت کی ہی وجہ سے ہے کہ آج ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہر سہولت ہمارے گھر میں موجود ہے۔ میں وہاں پڑھانے نہیں جاؤں گی تو پھر سے ہم غریب ہو جائیں گے۔ نہ امینہ پڑھ سکے گی، نہ چھوٹا بھائی پڑھ لکھ کر کچھ بن سکے گا۔ اس لیے جو چل رہا ہے، جیسا چل رہا ہے، چلنے دیں۔ مجھے جنات کی دنیا میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یقین رکھیں۔ امبر نے نرمی سے اور سنجیدگی سے اپنی ماں کے سامنے حقیقت کا ہر پہلو رکھا تھا، تو وہ بھی چپ رہ گئی کہ کہہ تو وہ بھی ٹھیک ہی رہی تھی۔ غریبی کے دن انہوں نے کس مشکل سے گزارے تھے، یہ وہ اور ان کا خدا ہی جانتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سارے خدشات سمجھ رہی تھی، مگر وہ مطمئن تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ جنات کی دنیا میں اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تبھی وہ مطمئن ہو کر وہاں جنات کے بچوں کو عربی پڑھانے جاتی تھی اور وقت پر واپس بھی آ جاتی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ وہاں جا رہی تھی اور اس 1 مہینے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور آگے بھی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسے اس بات پر پورا یقین تھا۔ ان سب فضول سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ باہر نکل آئی کہ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر کھانا کھاتے ہوئے اسے 2 مہینے پہلے کا وقت یاد آنے لگا جب وہ بے حد غریب تھے۔ اس کے 2 بہن بھائی تھے، وہ لوگ کل 4 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی اس کی بہن نسیم، اس سے چھوٹی وہ خود، پھر چھوٹی بہن امینہ اور ان سب سے چھوٹا ایک بھائی ایاز جو ان کا اکلوتا بھائی تھا اور ان 3 بہنوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ اس کا باپ کریانے کی دکان چلاتا تھا، گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا۔ بڑی بہن 18 سال کی اور BA کی طالب علم تھی، وہ خود ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن اور بھائی بھی اسی کے ساتھ اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس کا باپ کریانے کی دکان سے ہی ہونے والی آمدن سے نہ صرف گھر کا خرچہ چلاتا، ان کی ضروریات پوری کرتا، بلکہ پیسے بچا بچا کر ان کے اسکول کی فیسیں بھی ادا کرتا۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی جب ایک دن اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ جان کی بازی ہار گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد دکان چلانے والا کوئی نہیں تھا، تبھی دکان کا سارا سامان بیچ کر پیسے سنبھال کر رکھ لیے۔ دکان کرائے کی تھی، تبھی مالکان نے اسے کسی اور کو کرائے پر دے کر، ویسے بھی ان کے گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں تھا جو اس دکان کو چلاتا۔ 2 مہینوں تک وہ ان پیسوں کو استعمال کرتے رہے، مگر پیسے ختم ہو گئے تو فکر ہونے لگی۔ اس کی بڑی بہن نے آگے مزید پڑھائی نہ کی اور ایک اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ تنخواہ کافی معمولی تھی، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ اس کی ماں بھی گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرنے لگی اور یوں گھر کا نظام چلنے لگا۔ وہ تینوں بہن بھائی پڑھتے رہے۔ میٹرک کے بعد امبر نے آگے سائنس میں پڑھائی نہ کی بلکہ ایک جامعہ میں داخلہ لے لیا جہاں وہ دینی تعلیم لینے لگی تھی۔ وہاں وہ عربی پڑھتی، دیکھتی، سمجھتی اور قرآن کو تجوید سے پڑھتی اور اس کی تفسیر سیکھتی۔ اس کے بہن بھائی اسکول میں ہی پڑھ رہے تھے۔ امبر نے جامعہ میں داخلہ 2 وجوہات کی بنا پر لیا تھا۔ ایک تو یہ کہ جامعہ کی فیس نہ ہونے کے برابر تھی، دوسرا اسے آگے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی چاہ نہیں تھی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، ان کا وقت بھی گزر گیا تھا۔ وہ 20 سال کی جبکہ اس کی بڑی بہن 23 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے اس کی بڑی بہن کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، مگر ہر بار ناکامی ہو رہی تھی، جس کی ایک وجہ تو ان کا غریب ہونا تھا، جبکہ دوسری وجہ لوگوں کو اس کی بہن خوبصورت نہیں لگتی تھی۔ اس کے نقوش واجبی سے تھے اور رنگت گندمی تھی، جبکہ لوگوں کو
امیر اور گوری چٹی بہو چاہیے تھی، خود وہ چاہے غریب ہوں یا ان کے لڑکے کا چہرہ فقیر سے بھی گیا گزرا ہو۔ اور آج کل رشتے کرنے کا یہی تو معیار ہے۔ لوگ لڑکیوں کی سیرت، ان کا حسن اخلاق، ان کی گھرداری یا معاملہ فہمی نہیں دیکھتے، بس ان کی دولت اور حسن دیکھتے ہیں۔ اور جن لڑکیوں کے پاس دولت یا حسن نہ ہو، وہ اپنے باپ کے گھر ہی دہلیز پر ہی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی بہن کے رشتے بھی نہیں آ رہے تھے، اور جو آتے تھے وہ منہ بھر بھر کر جہیز مانگتے تھے، جبکہ وہ جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان کے خرچے ہی مشکل سے پورے ہوتے تھے، ایسے میں وہ جہیز کیسے دیتے؟ کمانے والی بھی ایک اس کی بڑی بہن تھی، جبکہ ماں جو سلائی کا کام کرتی تھی، اسے بہت کم پیسے آتے تھے۔ وہ لوگ بے حد پریشان رہنے لگے تھے، اور اسی پریشانی کی وجہ سے اس کی ماں بھی کچھ بیمار رہنے لگی تھی۔ اسے لوگوں کی دوغلی فطرت پر بے حد غصہ آتا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس کی بڑی بہن کا جب بھی رشتہ آتا، وہ سج سنور کر ان کے سامنے جاتی، ان کے مختلف سوالوں کا جواب دیتی، ان کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں کا سامنا کرتی، اور پھر جب انکار ہو جاتا تو بے بسی سے چھپ چھپ کر روتی، خواہ خواہی شرمندہ ہوتی، جیسے ان سب میں اس کا قصور ہو۔ اسے بار بار ریجیکٹ ہوتا دیکھ کر امبر کا دل بے حد دکھتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے بھی جس جامعہ سے تعلیم حاصل کی تھی، اسی جامعہ میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، جہاں سے اسے مناسب سی تنخواہ ملتی، مگر وہ تنخواہ اتنی زیادہ تو بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ یکا یک امیر ہو جاتے۔ دن یوں ہی تلخی سے گزر رہے تھے۔ امبر 22 سال کی، جبکہ اس کی بڑی بہن 25 سال کی ہو گئی تھی، مگر ابھی تک اس کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ امبر کو وہ دن آج بھی یاد تھا جب جامعہ سے واپس آتے وہ یوں ہی ضیاسیت اور اداسی کا شکار ہوتی راستے میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہ ایک سنسان سی سڑک تھی، اور وہ پیدل ہی جامعہ میں آتی جاتی تھی۔ یکایک اسے نہ جانے کیا ہوا جب اس نے آنکھیں بند کر کے قرآن پاک کی ایک سورت کی تجوید کے ساتھ تلاوت شروع کر دی۔ وہ آنکھیں بند کیے ادھر ادھر سے بے نیاز اونچی اور بلند آواز میں تلاوت کر رہی تھی، جب اچانک اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اس احساس کے ساتھ ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر تیزی سے پیچھے کو کھسکی کہ اس کے قریب ایک مرد بیٹھا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کالی آنکھوں والا یہ کوئی ادھیڑ عمر شخص تھا، جس کی کالی گہری آنکھوں میں امبر کو عجیب سی پراسراریت نظر آ رہی تھی۔ اس ویرانے میں ایک آدمی کو خود کو گھورتا پا کر گھبراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر پھر خود ہی جھٹکے سے واپس بیٹھ گئی۔ اس نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جس نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پھر وہ کون سی قوت تھی جس نے اسے واپس اپنی جگہ پر بیٹھنے پر مجبور کیا؟ اس نے گردن گھما کر اس شخص کو دیکھا تو وہ اب مسکرا رہا تھا، اور پھر اس کے دیکھنے پر بولا کہ مجھ سے گھبراؤ مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس آدمی کے کہنے پر امبر نے گھبرا کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں تمہارے لیے خطرے کا باعث نہیں ہوں، بلکہ مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اور سب سے بڑھ کر مجھے تمہاری آواز بے حد پسند آئی ہے، تو تم میری بات مانو۔ یقین کرو تمہیں بے انتہا دولت اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس کی بات سن کر امبر کو لگا کہ وہ فلم انڈسٹری سے ہے، کیونکہ وہ بے حد حسین بھی تھا اور اس کی آواز کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ اس نے تیزی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی انعام و اکرام نہیں چاہیے، نہ ہی میں گانا گاؤں گی۔ اس نے منع کیا تو وہ آدمی پھر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کا مقصد امبر کو سمجھ نہ آیا، مگر وہ چپ رہی۔ میں تمہیں گانے کے لیے آفر نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں ہمارے بچوں کو عربی سکھانی ہوگی، جس کے بدلے میں تمہیں تمہاری اجرت سے بڑھ کر دولت سے نوازا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا تو امبر اب کی بار پرسکون ہوئی۔ ہاں، یہ میں کر سکتی ہوں، مجھے بچوں کو پڑھانے کہاں آنا ہوگا؟ امبر نے اب کی بار سکون سے کہا تو اس آدمی نے کہا، ہماری دنیا میں، جس پر امبر چونک گئی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر اس آدمی نے تھوڑے رد و بدل کے بعد کہا کہ ہماری یعنی جنات کی دنیا میں۔ اب کی بار امبر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ خوف سے کانپنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس آدمی کے لب و لہجے میں مذاق کی رمق تک نہ تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اور وہ ایک جن زیادہ تھا،
जिसे वो इंसान समझ रही थी। और इससे पहले कि वो वहां से भागती, उस आदमी ने कहा कि तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम हमारे लिए बेजरर हो। हमें बस अपने बच्चों के लिए अरबी मुअल्लिमा चाहिए जो हमारे बच्चों को अरबी सिखाए, और उसके बदले हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी उजरत से बढ़कर देंगे। तुम्हें हमारी दुनिया में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, और ना ही तुम्हें वहां से किसी से भी कभी कोई नुकसान पहुंचेगा। अगर तुम मान जाओगी तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे और तुम अपनी सोच से भी ज्यादा अमीर हो जाओगी, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं किसी और मुअल्लिमा का इंतजाम कर लूंगा। अब बताओ, क्या तुम राजी हो? उस आदमी ने तफसील से बताते उसे तसल्ली भी थी और उसका फैसला भी जानना चाहा। अंबर की निगाहों के सामने उसके घर वालों का चेहरा घूम गया। वो लोग किस कदर गुर्बत और मजबूरी में जी रहे थे। अगर वो हामी भर लेती तो सारे मसले हल हो जाते। उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाती, बहन भाई अच्छे स्कूल में पढ़ते। उसने उस जिनजादे को देखते हुए इकरार कर लिया कि वो इस काम के लिए राजी है। इस वक्त वो मुकम्मल बुरके में मलबूस थी, तभी वो आदमी उसे देख नहीं सकता था। यूं वो जिनजादा चला गया तो वो भी उन सब के बारे में सोचती हुई घर आ गई। चारों नाचार उसे उस जिनजादे पर यकीन करना ही पड़ा था कि उसके अलावा कोई भी चारा नहीं था। ये बात उसने घर में किसी को ना बताई कि पहले वो देख ले कि वो जिनजादा सच कह रहा था या नहीं। अगले दिन शाम के वक्त उसे एक अजीब सी घंटी की आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ सुनते ही वो जिन्नात की दुनिया में पहुंच गई। वहां उसी जिनजादे ने उसे जिन्नाती बच्चों से मुतारिफ करवाया, जिन्हें देखकर वो डरी मगर फिर संभल गई, क्योंकि वो बेजरर थे और अपनी उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो जिनजादा वहां से चला गया और जाने से पहले उसे पेश की उसकी उजरत दे गया, जिसमें 5 खूबसूरत और कीमती हीरे थे। ये एक बागीचा था जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी। वो खुश होकर बच्चों को पढ़ाने लगी। घर वापसी भी वो ऑटोमेटिक जादू के जरिए पहुंची थी। घर पहुंचकर उसने सिर्फ अपनी माँ को इस बारे में बताया, जो हैरान भी हुई और परेशान भी, जिस पर उसने अपनी माँ को बहला लिया। अगले दिन उन्होंने सिर्फ एक हीरा बेचा जो करोड़ों का बिका, और वो अमीर हो गए। बाकी हीरे उसने संभाल कर रख दिए। उसने नया, बड़ा और खूबसूरत सा घर लिया। बहन भाइयों को अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला करवाया। बड़ी बहन के लिए ढेर सारा जहेज बनाया। रहन सहन बदल लिया और अपने नए घर में नया कीमती सामान रखवाकर वहां शिफ्ट हो गए। वो अमीर हो गए तो उसकी बहन का भी एक अमीर घराने में रिश्ता हो गया और जल्द ही शादी हो गई, और यूं सब ठीक हो गया। वो आज भी जिन्नात के बच्चों को पढ़ाने जाती थी और उसके पास बेतहाशा दौलत जमा हो गई थी। वो पर्देदार लड़की थी, तभी उसे आज तक ना ही किसी जिन्नात ने देखा था और ना ही उन बच्चों में से जिनको वो पढ़ाती थी। बच्चों में से सबसे ज्यादा टफ टाइम उसे शमून देता था, जो बेहद शरारती था। उसकी माँ का कहना था कि अब वो वहां जाना छोड़ दे, क्योंकि उसकी माँ डरने लगी थी, मगर अभी 15 दिन मजीद उसे वहां पढ़ाना था। इससे पहले वो नहीं छोड़ सकती थी। उससे पहले छोड़ना चाहती भी तो भी नहीं। खाना खत्म हो चुका था। उसने एक ठंडा सांस भरा और सोने चली गई। अगली शाम पर्दा कर चुकी थी और इंतजार में थी। माँ को मना बुझाकर राजी कर लिया था। अचानक घंटी बजी तो उसने खुद को जिन्नात के बागीचे में पाया। गहरा सांस भरकर वो बच्चों को पढ़ाने लगी। माँ की वजह से वो परेशान थी। तभी कल की शमून की शरारत उसके जहन से निकल गई थी, जिसे जब अब्बास ने याद दिलाया तो वो छड़ी उठाती शमून की तरफ बढ़ी। जब वो दांत निकालता तेजी से एक तरफ भागा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शमून, तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने गुस्से से कहकर बच्चों को पढ़ने की हिदायत की और खुद उसके पीछे भागी। वो बाएं बाग में थी और अब वहां से निकलकर फलों वाले बागात में जा रही थी, क्योंकि उसने शमून को वहीं जाते देखा था। साथ साथ वो शमून को रुकने का भी कह रही थी, जो रुकने की बजाय हवा से भी ज्यादा तेजी से फलों के बागात में गुम हो गया। उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। भागते भागते वो हाँफ सी गई थी। सांस बुरी तरह फूलने लगा तो उसने तेजी से नकाब नीचे किया, ताकि ठंडी ताज़ा हवा से उसका सांस बहाल हो सके। यहाँ कोई नहीं था जो उसे देखता। तभी
वो नकाब हटाने के बाद मुतमईन थी। अभी वो गहरे सांस भरकर ठंडी ताज़ा हवा अपने अंदर उतार रही थी जब अचानक वो चीखती हुई पीछे जा गिरी, क्योंकि उसके सामने अचानक ही न जाने कहाँ से एक मर्दान खड़ा हुआ था जो हसीन था, बेहद हसीन, और उसने शाही पोशाक पहन रखी थी। सर पर कीमती हीरों का ताज सजा हुआ था और रख रखाव और रोब से वो कोई शहजादा लग रहा था जो इतनी अचानक और न जाने कहाँ से उसके सामने आया था कि वो खौफजदा हो गई थी, और उस खौफ में उसे इतना भी होश न रहा था कि वो अपना चेहरा ढांप लेती। जबकि दूसरी तरफ वो जिन्नात का शहजादा नहीं बल्कि शहंशाह था जो उसका चेहरा देखते ही पहली ही नज़र में उस पर आशिक हो गया था, क्योंकि अंबर बेहद हसीन थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि उसकी बहन को देखने आने वाले लोग उसे पसंद करके चले जाते थे। वो अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। यही वजह थी कि उसकी माँ उसकी उस खूबसूरती से खाइफ रहती थी कि कहीं जन्नात में से कोई उस पर आशिक न हो जाए, और तभी तो वो उस हवाले से परेशान रहकर अंबर को यहाँ आने से मना करने लगी थी। मगर अंबर नहीं मानी थी और उसकी माँ का डर सच साबित हो गया था। अंबर ने जब उस शहनशाह जिन्नात की निगाहों को अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसने तेज़ी से अपना चेहरा ढक लिया और तेज़ी से भागती हुई वापस बागीचे में चली गई, क्योंकि उसे शहनशाह जिन्नात की आंखों से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। डर डर कर बच्चों को पढ़ाने के बाद जब वो घर पहुंची तब उसने सुकून का सांस लिया था, मगर अपनी माँ को नहीं बताया था कि कहीं वो फिर से परेशान होकर उसे वहां जाने से मना न कर दे। वैसे भी अब सिर्फ 14 दिन ही रह गए थे, जिसके बाद जिन्नात के बच्चों का अरबी का कोर्स मुकम्मल हो जाता और वो वहां दोबारा न जाती, जबकि इस बात से वो अनजान थी कि वो शहनशाह जिन्नात था जो उस पर आशिक हो गया था, और उसने इसके बारे में सारी मालूमात भी ले ली थी कि वो कौन थी और वहां क्या करने जाती थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो बड़बड़ाती हुई बिस्तर पर उठ बैठी। उस बड़े से घर में उन सब बहन भाइयों और माँ का कमरा अलग अलग था। तभी वो बेसाख्ता घबरा कर उठ बैठी थी, क्योंकि उसने किसी की मौजूदगी को अपने बेहद करीब महसूस किया था, और ना सिर्फ मौजूदगी को बल्कि उसे ऐसा भी लगा था कि कोई उसे छू रहा है। उसे अपने ऊपर किसी के हाथों का सरसराता सा लम्स महसूस हुआ था, जिसकी वजह से वो बेचैनी महसूस करती डर कर उठ बैठी थी और अब इधर उधर देख रही थी, मगर ये देखकर हैरान थी कि वहां कोई भी नहीं था, बल्कि पूरे कमरे में वो अकेली थी। कुछ देर वो यूं ही टटोलती निगाहों से इधर उधर देखती रही, मगर जब उसको कोई नाकाबिले गिरफ्त बात नजर न आई तो उसने इस बात को अपना वहम गर्दाना और फिर से सोने के लिए लेट गई। अगले दिन वो जिन्नात की दुनिया में पहुंच चुकी थी। बच्चों को पढ़ाने के बाद जब घंटी बजी तो ये देखकर उसकी रूह कपकपा कर रह गई और जिस्म को खौफ ने घेर लिया कि इस बार वो घर नहीं पहुंची थी, बल्कि उसे किसी शाही कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो मुकम्मल पर्दे में थी, जिसे कोई भी नहीं देख सकता था। वो डर से उसका बुरा हाल था, लेकिन फिर भी वो मस्बत अंदाज में सोचती, कुछ और सोचना भी नहीं चाहती थी। वो तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी जब एकदम से कोई अंदर दाखिल हुआ। वो शहनशाह जिन्नात था, जिसने उसे दरवाजे से हटाकर दरवाज़ा बंद किया और उसका हाथ पकड़ना चाहा। जब वो बिदक कर एक तरफ हुई, हाथ मत लगाओ मुझे। वो धाड़ी तो शहनशाह जिन्नात हंसा। मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ क्योंकि मैं शहनशाह जिन्नात हूँ, जो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और तुम मुझे रोक नहीं सकती। शहनशाह जिन्नात को पसंद आ गई हो तुम। आशिक हो गया हूं मैं तुम पर, और अब मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। शहनशाह जिन्नात ने कहा तो उसका दिमाग साएं साएं करने लगा, यानी उसकी माँ का कहा सच साबित हो गया था। मैं इंसान हूं, जाने दो मुझे, तुम्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। अंबर ने गिड़गिड़ा कर कहा। वो हर हाल में यहां से चली जाना चाहती थी। मैं जानता हूं कि तुम इंसान हो, लेकिन मुझे तुम्हारा पर्दा और तुम्हारी खूबसूरती बहुत पसंद आई है, और ये भी जानता हूं कि एक जिनजादे और इंसान का मिलन कभी नहीं हो सकता। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। चांद की 14वीं को मैं एक चिल्ला काटकर ऐसे इंसान की कुर्बानी दूंगा जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता होगा, यानी तुम्हारे घर में से कोई और।
اپنے خاندان سے ایک جن کی قربانی دوں گا، جس کے بعد تم میری ہو سکتی ہو، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شہنشاہ جنات نے کہا تو وہ خوف سے لرزنے لگی۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے گھر میں کسی کی جان خطرے میں تھی اور وہ ہرگز بھی کسی کی جان اپنی وجہ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اسے وہ شہنشاہ جنات بے حد خود غرض لگا تھا، جو اسے حاصل کرنے کے لیے دو جانیں داؤ پر لگا رہا تھا۔ اس نے شہنشاہ جنات کی کافی ترلے منتیں کی، مگر اس نے عنبر کی ایک نہ سنی، بلکہ وہ کہا لگاتا اس کمرے سے نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی اچانک دروازہ غائب ہو گیا، اور اب وہ خوبصورت اور حسین سا کمرہ ایسا تھا جیسے چاروں طرف سے بند ہو۔ وہ بے اختیار روتی چلی گئی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی ماں کی بات نہ مان کر اس نے بے حد غلط کیا۔ اسے اپنی ماں کی بات مان لینی چاہیے تھی اور یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے اپنے گھر والوں کی فکر تھی کہ اسے گھر پر نہ پا کر وہ نہ جانے کیا کریں گے، کتنا پریشان ہو جائیں گے، اور اگر شہنشاہ جنات نے ان میں سے کسی کو یہاں لا کر اس کی قربانی دے دی تو وہ کیا کرے گی؟ اسے یہاں قید 3 دن گزر گئے تھے۔ اس کو 3 وقت کا اچھا تازہ کھانا خود بخود مل جاتا تھا، جو اس کے کمرے میں نہ جانے کہاں سے آ جاتا تھا۔ خوبصورت کپڑے، جوتے، غرض اس کی ضرورت کی ہر چیز یہاں تھی۔ اگر وہ شہنشاہ جنات کے بجائے ایک عام انسان ہوتا تو عنبر اپنی قسمت پر بے تحاشا رشک کرتی، مگر اب تو وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ ایک جن زادہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، جو جنات کا بادشاہ تھا۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ وہ اب پریشانی سے بیمار پڑنے لگی تھی۔ چاند کی 14ویں آنے میں بس 2 دن رہ گئے تھے، اور اس بارے میں سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہوتی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس کو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیسے یہاں سے نکلے، کیونکہ وہ ہر کوشش آزما چکی تھی، مگر ہر کوشش کے بعد بھی ناکام ہی ٹھہری تھی کہ اسے اس حسین قید سے چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے تھک ہار کر اب ہر کوشش ترک کر دی تھی کہ جب کوئی فائدہ ہی نہیں تھا تو خود کو تھکانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے اب سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ خدا کی پرہیزگار اور نیک بندی تھی، جس نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ وہ یہاں بھی نقاب کیے رکھتی تھی کہ کوئی اچانک آئے بھی تو اسے دیکھ نہ پائے۔ اس وقت بھی وہ نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں جب اسے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنا نقاب درست کرتے آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر چونک گئی کہ وہی جن زادہ اس کے پاس آیا تھا جس نے اسے جنات کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی آفر کی تھی۔ اس کا نام ابراج تھا۔ اسے دیکھتے ہی عنبر غصے سے پھٹ پڑی اور بولی کہ تمہاری وجہ سے آج میں اس مصیبت میں پھنسی ہوں۔ تم اگر مجھے جنات کے بچوں کو پڑھانے کا نہ کہتے تو میں یہاں کبھی بھی نہ آتی، اور نہ میں یہاں آتی اور شہنشاہ جنات میرے پیچھے عاشق ہوتا۔ میرے گھر والوں کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میرے ساتھ یہاں کچھ غلط نہیں ہوگا، نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، مگر شہنشاہ جنات میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے قید کر کے یہاں رکھ لیا ہے، اور تم جھوٹے ہو جس نے مجھ سے جھوٹ بولا، اور اب میں اس مصیبت میں پڑ گئی ہوں جس سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا۔ عنبر اپنی ساری بھڑاس نکال کر اب ہانپنے لگی تھی۔ بے بسی تھی جو اس سارے وقت میں وہ محسوس کرتی رہی تھی اور اب بھی کر رہی تھی۔ جنزادے ابراج نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر کہا کہ جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے، مگر تمہارے لیے باغیچے کا حصہ مختص کیا گیا تھا جہاں رہ کر تمہیں جنات کے بچوں کو پڑھانا تھا، مگر تم وہاں سے نکل کر پھلوں کے باغات میں نکل گئی، اور وہاں شہنشاہ جنات نے تمہیں دیکھ لیا اور وہ تم پر عاشق ہو گئی۔ کسی بھی جنزادے یا جنزادی سے تم مدد مانگو گی تو ان میں سے کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، کیونکہ سب صرف شہنشاہ جنات کا حکم مانتے ہیں، اور شہنشاہ جنات کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا۔ ابراج کہہ کر خاموش ہوا تو عنبر نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ میں انسان ہوں، ایک جن زادے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ گناہ ہے۔ کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس سے مدد مانگ لیتی ہوں۔ عنبر کے لہجے میں بے بسی محسوس کر کے ابراج نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
तुम मेरी ईमा पर यहाँ आई थी तो मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करूँगा। इसमें बहुत खतरा है, मगर फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारे घर वालों में से किसी को तकलीफ हो। मैं तुम्हें यहाँ से किसी न किसी तरह निकाल दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बिना कुछ पूछे मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। अबराज ने कहा तो वो शद्दोमत से सर हिला गई कि इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में जाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अबराज ने उसे हिदायत देना शुरू की तो अंबर की आंखें फैली की फैली रह गई कि वो ये सब कैसे कर सकती थी। मगर जब जिनजादे अबराज ने उसे अपने साथ की यकीन दहानी करवा कर तसल्ली दी तो वो सर हिला गई। जिनजादा अबराज वहां से चला गया था, जबकि वो उसकी बातों को सोचती रही थी। जिनजादे अबराज ने उसे अपने इरादे पर अमल करने के लिए और अपने फेल को सरअंजाम देने के लिए एक पुड़िया दी थी, जिसमें एक सफूफ मौजूद था, जो उसे शहनशाह को किसी शरबत में घोल कर पिलाना था। सारा दिन वो यही सब सोचती रही। आज वो बिल्कुल नहीं रोई, बल्कि ये सोचकर खुश होती रही कि वो जल्द ही यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। रात के वक्त वो खाना खाकर बैठी ही थी जब शहनशाह जिन्नात उसके कमरे में आया। वो बेहद खुश था। उसे देखकर अंबर उसके करीब चली आई तो शहनशाह जिन्नात हैरान हुआ, क्योंकि वो जब भी यहाँ आता था वो उसे हमेशा रोती हुई ही मिलती थी और उसे दूर भागती थी। खैरियत, बहुत खुश लग रही हो? शहनशाह जिन्नात ने पूछा तो वो मुस्कुराती हुई बोली कि आपको देखकर अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप। अंबर ने कहा तो शहनशाह जिन्नात बेयकीन हुआ। सच में? तुम मेरी बीवी बनने के लिए राजी हो? शहनशाह जिन्नात ने हैरत से पूछा तो अंबर ने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैं राजी हूं, मगर मेरी एक शर्त है। अंबर की बात सुनकर शहनशाह जिन्नात ने तेजी से कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। शहनशाह जिन्नात की बात सुनकर पर्दे में छुपी अंबर के होंठ मुस्कुराए और वो बोली कि मेरी शर्त यह है कि आपकी बीवी बनने के बाद मैं जिन्नात की मलका होंगी, मेरे अलावा कोई और नहीं, और आप कभी किसी और से शादी नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे शराकत पसंद नहीं। अंबर ने अदाए बेनियाजी से अपनी शर्त बताई तो शहनशाह जिन्नात उसके सामने रीछ गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी और तुम्हारी हर बात, हर शर्त मानूंगा। शहनशाह जिन्नात के कहने पर अंबर ने कहा कि चलें फिर, अब तो हम मियाँ बीवी बनने वाले हैं, तो कुछ पिला ही दें, कोई जूस वगैरह, मगर जूस वो हो जो इंसान यानी मैं पी सकूं और वो हलाल भी हो। अंबर ने बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा तो शहनशाह जिन्नात ने हंसते हुए 2 बार ताली बजाई। अब वहाँ एक गिलास में आम का जूस था, जबकि दूसरे गिलास में सुर्ख रंग का पतला सा महलूल था, जो यकीनन किसी फल का जूस नहीं बल्कि किसी जानवर का खून था। उस खून को देखकर अंबर का जी मतलाया, मगर उसने तेजी से खुद को संभाला और फिर बोली कि मैं अपने हाथों से अपने होने वाले शौहर को ये जूस पिलाऊंगी। अंबर ने जूस की ट्रे के पास जाकर खड़े होते हुए कहा, यूं कि अब उसकी पुश्त शहनशाह जिन्नात की तरफ थी, जिसकी वजह से वो ट्रे में रखे गिलासों को नहीं देख सकता था। अंबर ने तेजी से अबराज से लिया गया सफूफ उस शहनशाह जिन्नात के गिलास में डाल दिया और फिर मुस्कुराती हुई उसकी जानिब पलटी और अपना जूस दूसरे हाथ में पकड़कर शहनशाह जिन्नात वाला महलूल उसे अपने हाथों से पिलाने लगी। पूरा गिलास खत्म करने के बाद उसने मुस्कुरा कर अंबर को देखा, मगर तभी उसकी मुस्कुराहट सिमटी और वो एकदम से नीचे गिर गया। उसकी आंखें खुली हुई थी, जबकि जिस्म बिल्कुल साकित। उसे समझ में न आया कि वो बेहोश हुआ है या मर गया है, और इससे पहले कि वो उसे चेक करती अचानक एक दीवार में दरवाज़ा बना और वो उस तरफ भागी। सामने ही जिनजादा अबराज उसे मिल गया, जो उसे लेकर उसी बागीचे में आ गया जहां बैठकर वो जिन्नात के बच्चों को पढ़ाती थी। उसने अंबर को अपने सामने बिठाकर उसके गिर्द 3 चक्कर लगाए और साथ ही साथ कुछ पढ़ता रहा, और फिर अंबर के सामने बैठकर उसने अंबर के सर पर हाथ रखकर जोर से दबाया तो अंबर को अपना सर भारी होता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उसका सारा जिस्म जैसे घूमने लगा था, जिसकी वजह से उसका सर चकरा रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और जब कुछ संभली तो ये देखकर उसकी जान में जान आई कि वो अपने घर पहुंच चुकी थी।
اس کی ماں، بہن اور بھائی اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش بھی ہوئے اور رونے بھی لگے۔ اس کی ماں تو اسے خود سے الگ ہی نہیں کر رہی تھی کہ اتنے دن تک اس سے دور رہ کر انہیں لگنے لگا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کھو چکی ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو مختصراً ساری بات بتائی، جسے سن کر وہ سب دنگ رہ گئے، اور اس کی ماں نے کہا کہ مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، مگر تم نے ہی میری بات کا یقین نہ کیا، اور دیکھ لو وہی سب ہو گیا جو میں نے کہا تھا۔ جس پر عنبر نے کہا کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہمیں جنزادے ابراج کی بات پر عمل کرنا ہے۔ شہنشاہ جنات زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہ سکتا، وہ میرے پیچھے آنے ہی والا ہوگا۔ اس نے گھبرا کر کہا تو اس کی ماں اپنے دوسرے بچوں کو ہدایت کر کے اسے ساتھ لے کر باہر کی جانب بڑھیں۔ انہیں اب کسی عامل کے پاس جانا تھا جس سے وہ اپنا کام کروا سکیں، اور خوش قسمتی سے اس کی ماں ایک ایسے عامل کو جانتی تھی جو جنات سے پیچھا چھڑوانے میں مدد کرتا تھا۔ 10 منٹ میں وہ اس عامل کے پاس پہنچ چکی تھی۔ عنبر نے اس عامل کو شروع کی باتیں چھپا کر صرف یہی بتایا کہ ایک جن زادہ اس پر عاشق ہو گیا اور فی الحال وہ اس سے دور ہے، تو اسے بچنے کے لیے وہ کوئی تعویذ بنا دیں جسے اگر عنبر پہن لے تو وہ جن زادہ اس کے پاس نہ آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی عنبر نے اس عامل کو ایک کاغذ دیا جس پر کوئی خاص منتر لکھا ہوا تھا۔ یہ منتر بھی جنزادے ابراج نے دیا تھا۔ اس کے مطابق اگر یہ عمل پڑھ کر تعویذ پر دم کر کے وہ تعویذ عنبر کو پہناتے وقت دوبارہ سے یہ منتر پڑھا جائے تو شہنشاہ جنات کبھی بھی عنبر کو دیکھ نہیں پائے گا، نہ جان پائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ عنبر کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عامل نے ایک تعویذ بنایا اور پھر وہ کاغذ والا منتر پڑھتے ہوئے وہ تعویذ عنبر کے گلے میں ڈال دیا، جس پر عنبر نے سکھ کا سانس لیا۔ اب یہ تعویذ 3 مہینوں کی 3 14ویں راتیں گزرنے تک پہننا تھا۔ ابھی اس نے تعویذ پہنا ہی تھا جب اسے شہنشاہ جنات وہاں نظر آیا، یعنی وہ اسے ڈھونڈتا یہاں تک آ چکا تھا۔ عامل بھی اسے دیکھ چکا تھا، مگر شہنشاہ جنات عنبر کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ عامل نے عنبر کی ماں سے باتیں کرنا شروع کر دی جیسے وہ اس کی مریضہ ہو جو اس سے تعویذ لینے آئی ہو۔ عنبر کو نہ پا کر شہنشاہ جنات وہاں سے چلا گیا تو عنبر اور اس کی ماں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے عامل کا شکریہ ادا کیا جس نے ان کی مدد کی، اور پھر گھر چلی آئیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، جس پر عنبر اور اس کے گھر والے بے حد پرسکون تھے۔ 3 14ویں کی راتیں گزرنے کے بعد عنبر نے وہ تعویذ اتار دیا تھا، مگر اسے کبھی کسی جن زادے نے تنگ نہیں کیا تھا، اور اسے نہ ہی کبھی شہنشاہ جنات نظر آیا تھا، نہ ہی جن زادہ ابراج جس نے اس کا پیچھا شہنشاہ جنات سے چھڑوانے میں مدد کی تھی۔ ان سب کے 6 مہینے بعد اس کا نکاح ہو گیا تھا اور رخصتی کچھ عرصے بعد تھی۔ وہ خوش و مطمئن تھی، اسے امید تھی کہ آگے بھی وہ خوشیوں بھری زندگی ہی گزارے گی، مگر ان سب کے بعد اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب اگر کبھی اسے کوئی جن زادہ نظر آئے گا تو وہ کبھی بھی اس کی کوئی آفر قبول نہیں کرے گی، کہ ایک ہی واقعے سے اسے بہت اچھا سبق مل گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔